الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافیو ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافیو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ اولیاء قدوسیہ ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد اللہ پاک دا بڑا احسان ہے کہ اس مالک ہرد و سرا نے مینوں اور آپ سب نوں اپنے پاک گھر چ بہ کے تو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ستائش دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، اسلام نے نسل انسانی دی افزائش و نسل واسطے جڑا طریقہ اختیار فرمایا اس نو لفظ نکاح دے نال تعبیر کیتا جاندہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلوں عرب دے وچ 10 قسم دے نکاح کیتے جاندے ہوندے سن، اور وہ 10 قسمیں ایسیاں سن کہ انسانیت بالخصوص عورت ذات جڑی ہے یہ سسکدیاں مر جاندی ہوندی سی۔ انہاں 10 چوں ایک قسم یہ سی کہ عورت ایک تو زائد یعنی 50 مرداں دے نال بیک وقت نکاح کرتی سی، 100 بندے دے نال، 300 بندے دے نال، وہ 300 ہی مرد جڑا اسے بی بی دے نال صحبت کرتا سی، اور جلے عمل ٹھہر جاندہ سی تے بی بی جدے نال متعلق کر چھڑتی سی نا اپنا عمل کہ تیرا یہ عمل ہے تو پہنویں کوئی بھی مرد ہے انہوں مننا پہندا سی کہ بیٹا میرا ہے۔ اچھا، ایک نکاح یہ بھی قسم سی کہ ماں مر گئی ہے تے باپ نے 2 شادیاں کیتیاں نے، دوسری بیگم چوں جڑا پہلا بیٹا ہوندا سی وہ اپنی سوتیلی ماں نال بیاہ کر لیندا سی۔ ایسا 10 قسماں سن نکاح دیاں اور 10 ظالمانہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے جتھے دوسرے معاملات وچ اصلاحات کیتیاں اوتھے نکاح دے وچ بھی آپ نے قطع و برد کیتا، کوئی چیزاں نکالیاں کوئی چیزاں وچ ایڈ کر چھڑیاں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح من سنتی، کہ اے میرے امتیو نکاح میری سنت ہے، فمن راغبان سنتی فلیس منی۔ اچھا اتنے ویکھو 2 حرف لگے نے، پہلو لگا من، انہوں اسی عربی گرامر چ کہنے ہیں من تبعیضیہ، کہ میریاں بہت ساریاں سنتاں نے لیکن انہاں ساریاں اچھیاں طریقیاں جو میرا ایک طریقہ ہے میرے امتی ہوئے کہ میں نکاح کیتا ہے تسی بھی کرو۔ لیکن اگلا جملہ کیے فمن راغبہ
ان سنتی اتنے ان لگ گیا کہ جیڑا بندہ نان نفقہ ہوندیا میرا امتی نکاح نہ کرے وہ میرے طریقے تے ہے کہ مجرد رہن صوفیاء مجرد بھی رہندے نے لیکن نہ اسے دا زندہ رہندا ہے کہ سرکار دا غلام ہوئے اور اس دی نسل انسانی جو حضور دے غلام چلتے رہے. ہوں جڑا سی جس محفل چ بیٹھے ہیں نا یہ اگر تساں سمجھنا ہے نا کہ اس دور چ یہ محفل کتنی بڑی اور گور طفیل صاحب نے جڑا کام کیتا ہے کتنا بڑا ہے تساں علماء کو ایک حدیث پاک سنی وہ تشریح کرنے پھر تمہیں سمجھ آئے گا. آقا کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، اے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. یہ سنے ہیں ضرور ہے لیکن ذرا پس منظر تے ویکھو نا نبی پاک جس وقت ارشاد فرمایا اس وقت فخر یہ کیتا جاندہ سی کہ جڑا باپ پیدا ہوندیا اپنے لگتے جگر اپنے جنیٹک جس دے ودے نے اگے جا کے اور ایک انسان پیدا ہویا ہے اس او باپ اپنی بچی نو ہتھاں اٹھا کے تے زندہ درگور کر ہوندا سی. کوئی بھرا یہ دعا نہیں سی کرتا حالانہ کعبے دے کول رہن والے بندے سن کوئی بھرا دعا نہیں سی کرتا کہ یا اللہ اسی 10 بھرا ہیں ایک سانو بہن بھی دے دے. وہ ڈردا سی کہ کل محفل دے وچ شعراء میری بہن دے نین نقشاں دے اوتے شاعری کرن گے اور اس چیز نو پسند نہیں سن کرتے کہ ساڈا کوئی داماد بنے. اور سب تو بہادر وہ بندہ سمجھا جاتا سی عرب دے وچ کہ جڑا 2 یا 3 سال دی بچی جلے توتلیاں گلاں کرے پیو بھی سکا اور پرا بھی نال ہو کے گڑا کھود کے زندہ پرا اپنی بہن اور باپ اپنی بیٹی کو درگور کر کے آندا سی. ذرا سوچو ذرا کہ ایک پاسے جدے گھر دھی ہوے تو سمجھے کہ میں مار گیا میری عزت ختم ہو گئی. اسے معاشرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے بارے فرماندے ہون فاطمہ تو بدعۃ منی، اے میری بیٹی یہ لوگوں سن لو بیٹیاں پیو دے جگر دا ٹکڑا ہوندیاں نے. اج ایک لیبل لگ جاتا ہے جڑا بندہ صحیح نبی دیکھو نبی پاک نے ان نکاح من سنت، نکاح میری سنت ہے. ان سنت سرکار دی ہے لیکن وہ سنت دے پیچھے اور وہ سنت دے اگے جو اسی کرنے ہیں کیا وہ بھی حضور دی سنت ہے. آج ایک لیبل لگا دیتا جاتا ہے جڑا کوئی بندہ شریعت دے دائرے میں شادی کرے نا تے مذاق اڑاندے نے دنیا دار یہ بھابی ہو گئے. عجیب جی بات ہے بندہ سرکار دی سنت تے ٹردا پیا ہے. بھابی اور دیوبندی ہونا عقائد دے نال تعلق ہے ساڈا جو سا مفتی صاحب کو سنے نا سارا ساڈا تے انہاں دا اختلاف ہے، علم غیب تے اختلاف ہے، صرف بشر کہن تے اختلاف ہے. تو بندے کہ وہ ویکھو جی بھابی ہو گئے. یا ایک اور گل کیتی جاندی ہے ساڈے معاشرے چ کہ اے مڑے دی دوجا ویاہ تے نہیں جڑا بینڈ باجا نہیں بجیا. تو ان نکاح عقد نکاح من سنتی حضور فرمایا میری سنت ہے. تے پتہ کی لگا کہ اگر حضور دی سنت ہے تے پہلے دن تو لے کے آخری دن ولیمہ ختم ہون تک جیڑا بندہ اس سنت نو اسی طرح ہی لے کے چلے گا وہ سنت تے ایک ادا کرے گا مگر کئی ہزار سنتوں نو جمع کر کے کئی ہزار شہدائے مقبول دا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. خاص طور سے ساڈے اس پنڈ قلعہ دار سدھارکوٹ غلام سارے تمہیں پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے ساڈے علاقے چ. پھر ایک نوجوان دا اتنا بڑا قدم اٹھانا اور پھر فکر رضا میں کہتا میں فکر رضا رضا کی فکر رضا کی سوچ اگر تمہیں سمجھنی ہوئے تو 3 جلدہ فتاوی رضویہ شریف ہے پہلے ورقے تو لے کے تے آخری ورقے تک فکر رضا اے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی صرف ویاہ نہیں اپنا بیٹھنا اپنا اٹھنا اپنا سونا اپنا کھانا اپنے معاملات اپنی عبادات اپنے اوراد و وظائف سارے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے ماتحت ہو کے روے اس نو فکر رضا کیا جائے. یہ بڑا اس لئے بچی اپنی پیار کرنا. اقرا بن حابس تمیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ادے مسلمان نہیں ہوئے بعد چ صحابی ہو گئے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور آپ نے آپ نو اپنے کول بٹھایا اور آپ دا بوسا لیا. اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہندے نے سرکار میرے تے 10 پتر ہوئے نے میں تے کدی ایک نو بھی نہیں چومیا.
مطلب کہ وہ دور اس طرح دا سی اور اج دور واقعی اس طرح دے اسی آ گئے ہاں. اگر کوئی شریعت تے چلنا بھی چاہے نا, کوئی چاچا روک چھڑدا ہے, کدی ماما روک چھڑدا ہے, مڑا داڑھی رکھ لگے نے آندے بھیناں آخدیاں نے تو تیرا ویاہ کرنا ہے تو داڑھی رکھ کے کی کرنی ہے. اس لحاظ نال بھی مرزا نصیر جلال صاحب اور انہاں دے جتنے بھی گوہر طفیل صاحب دے انکلز نے, جتنے بھی انہاں دے ریلیٹیوز نے, وہ اس چیز دے مبارکباد دے مستحق نے کہ ایک بچے نو فری ہینڈ دے چھڑنا کہ ٹھیک ہے پتر تیری شادی ہے, تیری لائن ہے علماء دے نال, تیری لائن ہے نیک لوکاں دے نال, تو جس طرح کرے اسی تیرے نال ہاں. یہ کوئی چھوٹی جی بات نہیں. تو میں ایک واقعہ سنانا, چونکہ میں 15 تو 20 منٹ ملے نے. یہ واقعہ کوئی کتاب چ نہیں, اس واقعہ دا آئی وٹنس موجود ہے لور میانی قبرستان چ. میانی قبرستان جتھے غازی علم الدین یا علم الدین رحمت اللہ علیہ دا مزار شریف ہے, جتھے بڑے بڑے اولیاء, صوفیاء, حکماء, ادباء, شعراء, نعت خواں, بڑے بڑے ولی میانی صاحب نے. انہاں جڑا ہن گورکن نے نا, انہاں دے والد صاحب نے واقعہ انہاں نو سنایا. کہندے نے کہ والد صاحب کہندے نے تسی گور بھائی نو بھی ثواب ملے گا, انہاں دے جڑے انکلز نے انہاں نو بھی ملے گا, جتنے بھی سربراہ نے انہاں دے انہاں سارے واسطے خوشخبری ہے. اور تواڈے واسطے بھی ہے کہ تواڈے پتر دھی دا ویاہ ہوے, میرے بیٹے دا بیٹی دا ویاہ ہوے, تے اسی بھی اس دے اوتے اس روش دے اوتے چلیے. وہ کہندے نے کہ والد صاحب کہندے نے کہ میں ایک جنازہ دفنایا, جس وقت میں قبر چ اتریا, لحد چ اس نو رکھیا. اس نے لحد اج تو 60 سال پہلو واقعہ کر لو ہویا ہونا. لحد ہوندی ہے کہ صندوق کڈ کے پھر لہندے والے پاسے اس لاش جنہ مزید تھلے جڑا ہے نا کمرے دی شکل دا چھوٹا جہا کمرہ کہہ لو بنائی دا ہے, اینو لحد کہندے نے. جڑی ساڈے علاقے قبر کڈدے اینو صندوق کہندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ دوویں سن, دوویں قسم دیاں قبراں صحابہ بناندے سن. تے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیتا کہ جہڑے پہلو صحابی آ جان اس طرح دی قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کھودی جائے گی. پھر حضور دے وہ صحابی ہے جڑے لحد کھودتے سن, اور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے لحد شریف دے اندر. کہندے نے میں جیسے ہی مردے نو بندیاں دے کولوں لے کے اپنے ہتھاں 'چ رکھیا ہے, تو میں کی ویکھنا کہ وہ جی ہوندی ہے نا 2-2.5 فٹ دی قبر, وہ اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ جتھے تک میری نگاہ جاندی اتھے تک وہ کھلی ہو گئی. اندر میں سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک نے تے رحمت فرما چھڑی. کہندے نے اساں دفن کیتا. پھر سال 2 سال بعد پھر ایک اور لاش آئی. کہندے کہ اس لاش نو اسی طرح ہی جس وقت میں بندیاں دے کولوں لے کے ہاتھ 'چ رکھیا اور لحد دی طرف میں سرکا لگا کہ بھئی اینو لحد دے وچ ہن کراں, کہندے نے کہ اسے پہلے بندے دی طرح اس دوسرے بندے دی بھی قبر تحت نگاہ کشادہ ہو گئی. یہ واقعات میں اگیا نہ ہونا ہے جنہ چیزاں دے یہ درویشاں نال ملاقات یہ یا جنگلاں چ بندے جان انہاں نال چیزاں چڑیلاں دے واقعات ہوندے نے, یا کوئی قبرستان چ ہوئے متعلقہ انہوں پتہ ہوندا کہ کیڑا بندہ اودی قبر چ کی ہویا, انہاں نوں واقعات دسے جاندے. کہندے نے کہ میں نا دوسری جڑی لاش دفن کیتی نا, انہاں نے پوچھیا کہ اے پہلو بھی یہ واقعہ ہویا تے وہی واقعہ اس دوسری لاش نال بھی ہویا, دی وجہ کی ہے؟ بندہ زندہ جا کے پوچھ سکتے ہو, میانی صاحب دے انٹرویو لے سکتے ہو. کہندے والد صاحب کہندے جلے میں پوچھیا انہاں کول تے انہاں کہا کہ جڑا پہلو فوت ہویا نا اے عالم دین سی, جڑا دوجا فوت ہویا تے اے وہ بندہ سی جس نے عالم دین اپنے بھرا نوں بنایا سی. پتہ کی لگا اگر اینی پیاری محفل ہوندی پئی ہے تے ظاہری بات ہے کلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ دے رشتہ دار وہ دے عزا و قریبا نال ملن اور احباب عزیز کر ایک ذہن چ رکھ لیا کرو بات. جدوں بھی خوشی اور غم آوے, میں اگے بھی بڑی باری آکھیا جامع مسجد چ کدی بھی کسے برادری دے بندے نہ ویکھیا کرو, کدی بھی کسے ایسے بندے کے وہ کی آکھن گے سانو انہاں کی آخنا ہے. جب نبی پاک نے فرمایا نکاح میری سنت ہے تے سنت بھی تے سنت والے دے طریقے تے ادا کرنی چاہیے. تو اس واسطے اور بڑا کچھ کہنے واسطے, لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب دا بھی بیان ہے 15 منٹ میں دیتے گئے سن تے غالباً 15 منٹ پورے ہو گئے. ہوں ڈاکٹر صاحب جنہ چر تشریف لے آتے انہیں چر گفتگو کرنے ہیں, جس وقت ڈاکٹر صاحب آ گئے تو اس لیے ختم کر دیا. تو احباب ان نکاح من سنتی, اگر مینوں دسو اج جو کچھ اسی کرتے پے نکاح دے اگے پیچھے, اچھا اگر وہ نکاح پہلا ہوندا تے پھر مینوں دسو نا تسی اور میں شکریہ ادا کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ دے دامن کرم چ لگے ساڈی بہن 300 مرداں دے بستر نو سجان تو بچ گئی. پر اسی کی کرنے ہاں, اسی عاشق رسول ہاں, لیکن ساڈا ویاہ نکاح تو پہلو سکھاں اور ہندوؤں دیاں رسماں, نکاح تو بعد گوریاں دیاں رسماں شروع ہو جاندیاں. تو اس واسطے جتنی بھی تعریف کی اس محفل دی کام میں
اور ایک ذہن چ ہمیشہ گل یاد رکھ لیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے نے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع۔ نبی پاک فرمایا کہ عظیم و شان کم اللہ دی تعریف و ستائش تو بغیر کیتا جائے تو بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ کی نکلے گا منطق وچ کہ اگر تسی اللہ اور اللہ دے رسول دی تعریف و ستائش کر کے کسی بھی وڈے کام نو، یہ شادی کرنا کوئی چھوٹا کام ہے، میرے نزدیک دنیا کا سب تو بڑا کام ہے کہ تہاڈی نسل چلنی ہوندی ہے۔ یہ اگر الحمد تو شروع ہوا ہے، تعریف و ستائش تو شروع ہوا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگے 2 جمعے پہلو ایک گل کیتی ہے کہ قلعہ دار سردار کوٹ غلام دے اندر 3 دے قریب طلاقاں سا گنیاں نے، 3 دے قریب طلاقاں علامہ صاحب، اور میں اسی خوش ہوئے اس بات دے اوتے۔ لوکی سامنے لگیا وہ جی مولوی نے، الحمدللہ انہاں 3 بندیاں چوں ایک بھی بندہ ہو نہیں کہ جڑا علم دین یا دینداراں کول بہندا ہوئے تے انہیں طلاق دیتی ہوئے، اور میں گنے نے وہ سارے لوگ سن جنہاں دے بیاواں تے شراب چلی، جنہاں دے بیاواں تے چرس چلی، جنہاں نے اپنی ماں بہنوں نوں نچایا، جنہاں نے دین اسلام دا مذاق اور تمسخر اڑایا، اج انہاں 3 بندیاں دے گھر طلاقاں ہو گئیاں نے، زنانیاں ادھر چلی گئیاں، بچے ذلیل ہو گئے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر حمد نال شروع کرو گے تو پھر برکتاں ہی برکتاں۔ تو حمد بھی ہے، درود شریف بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ پاک مینوں اور آپ سب نوں جساں ساڈے بھائی گوہر طفیل صاحب زیدہ مجدہ نے عمل کیتا ہے بغیر کسی رکاوٹ تو، اور جس طرح انہاں دے چاچیاں نے، انہاں دے بھائیاں نے انہاں نال تعاون کیتا ہے، کزناں نے تعاون کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دی اس محفل دی برکت نال انہاں دی تے زندگی ہوگی آباد، اور جنہاں تعاون کیتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک انہاں دی نسلاں نوں جڑا برکتاں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، یہ تھے جناب حضرت علامہ و مولانا سجاد احمد قادری صاحب۔